سامعین گرامی، کچھ عرصہ پہلے بعض احباب نے کہا کہ فیس بک کے وہ احباب جو آپ کی فرینڈ لسٹ میں ہیں اور وہ مختلف چیزیں نشر کرتے رہتے ہیں، ان کی مختلف پوسٹس ہوتی ہیں اور ان میں کچھ ایسے ہیں جو شعراء کرام ہیں، ذوق شعری رکھنے والے، وہ اپنا کلام نشر کرتے ہیں۔ تو جو احباب فیس بک پر اپنا کلام نشر کرتے ہیں ان پر آپ یعنی ان کے کلاموں پر، مختلف اشعار پر آپ تبصرہ کر دیا کریں ویڈیو کی شکل میں، تو یہ ایک بہت مفید سلسلہ ہوگا۔ اور ظاہر ہے ہر انسان اپنی سوچ، اپنی فہم، عقل، فراست، ذہانت اور جتنا اس کو فن سے تعلق ہوتا ہے، فن سے مناسبت ہوتی ہے، اسی کے مطابق ہی گفتار کرتا ہے اور پھر گفتگو کو مختلف موضوعات کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں پھر ہم نے غور کیا کہ آج کا دور ایسا ہے کہ اگر آپ نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ کسی شاعر کے کلام پر بحث کرتے ہیں، کوئی تنقید کرتے ہیں، نقد کرتے ہیں، تو وہ بجائے اس نقد کو قبول کرنے کے فوراً غصے میں آ جاتا ہے، اور بعض لوگوں کی تو یہ عادت ہوتی ہے کہ ادھر ہی جو ان کا وہ نشریہ ہے اس کے جو اس کا کمنٹ باکس ہے ادھر ہی شروع ہو جاتے ہیں، جواب الجواب کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور کچھ ہوتے ہیں کہ جو ان باکس میں تشریف لاتے ہیں اور پھر اپنی بھڑاس نکالتے ہیں۔ تو شروع میں ہم نے بعض احباب کے کہنے پر خلوص دل کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ بعض لوگوں کے اشعار پر اپنا تبصرہ کیا، کبھی ایک جملہ، کبھی دو جملے، کبھی ایک پیرا لکھ دیا۔ تو اس پر بعض احباب تو ایسے تھے کہ پھر وہ ہمارے شاگرد بن گئے، ہم سے اصلاح لینا انہوں نے شروع کر دی، اور ہم نے بھی کھلے دل کے ساتھ ان کے کلام کی اصلاح کی، انہیں فن کے رموز اور اسرار بتائے۔ یہ الگ بات کہ وہ ہمارے سامنے بڑے شاعر ہو کر اور اپنے آپ کو بڑا گردانتا ہوا ہمارے سامنے آئیں، لیکن ہمیں اس سے وہ کوئی حرج نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، اور ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اندازہ ہے کہ کون کس قسم کی شاعری کرتا ہے، کتنے پانی میں ہے، فن کے اعتبار سے، علمی طور پر، پھر شعر چونکہ وزن میں ہوتا ہے تو علم العروض کے حوالے سے، دیگر جو محاسن اور نقائص شعر ہیں وہ چونکہ ہمارے پیش نظر ہیں، ہم نے عربی، فارسی کی خصوصاً اور اردو کی عموماً کتابیں پڑھی ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو اردو کتابیں پڑھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہیں بلاغت یا فن شعر کے حوالے سے بہت سی معلومات میسر آ چکی ہیں، لیکن انہیں یہ علم نہیں ہوتا کہ یہ کتابیں جو انہوں نے پڑھی ہیں یہ دراصل کس کتاب کا خلاصہ، یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ سمجھ لیں کہ کس بڑی کتاب کو خراب کیا گیا۔ تو خیر ہر ایک کا اپنا ذہن ہوتا ہے، تو وہ پھر آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ کھینچ لیا، اور جب آپ کسی کا کوئی شاعر اپنا کلام نشر کرتا ہے اور اس پر زیادہ تنقید نہیں ہوتی یا تنقید بالکل نہیں ہوتی، تو وہ اپنے آپ کو بہت بڑا شاعر گردانتا ہے،
یہاں فیس بک پر بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جو اپنے آپ کو بہت ہی، بعض لوگوں نے تو گروپ بنا لیے ہیں نعت کے نام پر، گروپ بنا کے، اور استغفر اللہ، نعت جیسی عظیم صنف کو میں تو یہ کہوں گا کہ اسے مرتبہ فن سے گرانے کی ناپاک سائی کر رہے ہیں، خود کچھ پتہ نہیں۔ اچھا، اب جسے فن شعر کا پتہ ہی نہیں، تھوڑی سی اس کو موزونی طبع حاصل ہے اور وہ کچھ نہ کچھ شعر جوڑ لیتا ہے اور دوسروں کو بھی دیکھ لیتا ہے اور دوسروں کو پھر وہ واہ واہ کرنا شروع کر دیتا ہے، تو دراصل وہ خود کو تو دھوکہ دیتا ہی ہے لیکن دوسروں کو بھی وہ تباہ کر رہا ہے۔ اب ایک شعر کہنے والا موضوع تباہ جب شعر کہتا ہے تو آپ اس کے شعر کو اس پہ نقد اور جرح کیے بغیر، اس کو فن کے معیارات سے تولنے کے بجائے ویسے ہی واہ واہ کہنا شروع کر دیں گے، تو وہ پھر دراصل اس موضوع تباہ کہ جو اپنے آپ کو اس وقت شاعر سمجھ بیٹھا ہے، اس کو تباہ کرنے والی بات ہے۔ اچھا، پھر کچھ ہمارے ذوق شعری رکھنے والے ایسے احباب بھی ہیں کہ جو علماء یا خطباء یا مدرسین یا ایسی صفوں میں بھی شامل ہیں، یعنی دینی امور سے بھی جڑی ہوئی ہیں، تو اس اعتبار سے لوگ ویسے بھی ان کا احترام کرتے ہیں، بھئی یہ ہمارے خطیب صاحب ہیں، یہ ہمارے قاری صاحب ہیں، یہ ہمارے مولانا صاحب ہیں، یہ ہمارے مقرر ہیں، تقریریں کرتے ہیں، تو ان کو جو موزونی طبع حاصل ہے، تو پھر وہ جب شعر کہتے ہیں تو ان کو ان کے اشعار کو اس لیے عمدہ اور خوبصورت اور واہ واہ اور کیا کہنے اور کیا بات، صرف اس لیے داد دینا شروع ہو جاتے ہیں لوگ کہ چونکہ وہ دوسرے اعتبار سے مدرس ہیں، قاری صاحب ہیں، خطیب ہیں، صاحب عزت ہیں، تو چلو بھئی اب قاری صاحب نے یا خطیب صاحب نے یا ہمارے مدرس صاحب نے شعر کہا ہے تو اس پر تو سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو اس طرح ہمارے بہت سارے ہمیں تجربات ہوئے۔ اچھا، کچھ تو بونے بونے ایسے بھی ہمیں نظر آئے کہ جب ہم نے ایک اخلاق کے دائرے میں رہ کر کوئی بات تحریر کی، کوئی بات کی، تو اس کو انہوں نے ہماری کم علمی اور کم فہمی پر جو ہے وہ محمول کیا، ہماری ناسمجھی پر حمل کیا کہ اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، یہ بس کھانے پینے والے سبزادی ہیں، بس انہیں کیا پتہ ہے۔ تو ہمیں تو خیر شروع سے وہ نہیں بات کہ ہمیں کوئی دعویٰ ہے، دعویٰ نہیں ہے، لیکن اتنی ہم بات کر رہے ہیں کہ جس بات کا ہمیں علم ہے اس کا جب بھی ہم نے اظہار کیا تو جواب میں ہمیں عجیب و غریب حالات اور کیفیات سے دوچار ہونا پڑا۔ خیر، یہ تمیدی گفتگو ہماری طوالت اختیار کر گئی، تو پھر وہ سلسلہ تو ہم نے اب آپ کے کہنے پر نہ شروع کیا، لیکن یہ پھر ایک خیال آیا کہ کیوں نہ ہم فیس بک کی سیر کے نام سے ایک سلسلہ شروع کریں جس میں کم از کم عقائد کے اعتبار سے جو گمراہی اور ضلالت، اور بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ بے دینی اور بدعقیدگی کی جو ایک فضا قائم ہے، اس کا کم از کم تدارک کیا جائے۔ تو پھر آج میں نے یہ سمجھا کہ اس کا کیوں نہ آغاز کر دیا جائے۔ تو آج ہم تھوڑی دیر پہلے جب میں نے یہ فیس بک کی اسکرین دیکھی تو جو سب سے پہلے پوسٹ میرے سامنے آئی وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں، اگرچہ اسکرین میں یہ اتنا واضح نہیں ہوگا۔ تو یہ پوسٹ محترم داود سلیمان رضا صاحب نے کی ہے، یہ بھی ہمارے احباب کی لسٹ میں شامل ہے، اگرچہ ہمارا تعارف تو نہیں ہوتا، بس وہ یہ فیس بک کا فرینڈ ہونا بھی ایک عجیب سلسلہ ہے، تعارف نہیں ہوتا لیکن ایک تعلق بہرحال ہوتا ہے، ایک دوسرے کے نشریات سے، پوسٹ سے فائدہ ہوتا رہتا ہے۔ تو انہوں نے یہ عید غدیر کے حوالے سے ایک اشتہار یہ نشر کیا ہے، اور آج کل اس پر آپ
مختلف مولوی تو نہیں کہنا چاہیے، پرانا اگر اعتبار دیکھا جائے تو پرانے اعتبار سے تو مولوی ایک بہت بڑا عالم کو کہا جاتا تھا. آج کل تو یہ تحقیر، کلمہ تحقیر بن چکا ہے. تو نہ وہ مولوی ہیں، نہ وہ عالم ہیں، نہ وہ کوئی دنیاوی علوم و فنون کے حوالے سے کسی علم میں اتھارٹی ہیں. بس کچھ ادھر کا کچھ حاصل کیا، کچھ ادھر سے حاصل کیا، اور وہ کچھ نہ کچھ امتحانات پاس کر لیے. کسی نے بی اے کر لیا، کسی نے ایم اے کر لیا، کسی نے ایل ایل بی کر لیا، کوئی ایڈوکیٹ بن گیا پہلے، پھر لیکچرار بن گیا اسی لا کے. تو اس طرح کچھ عرصے کے بعد بھائی قرآن کی طرف توجہ ہوئی تو اب درس قرآن دینا شروع کر دیا. تو بھائی اب درس قرآن کا آغاز ہو گیا، تو پھر کسی مسجد کے ممبر پر درس قرآن، تو ایسے ٹی وی پر درس قرآن. تو اس طرح کچھ لوگ ساتھ ہی ساتھ کچھ وہ مقالہ جات کا سلسلہ بھی چلتا رہا. تو پھر ایک مقالہ کچھ ادھر سے اٹھائیں چیزیں، کچھ ادھر سے اٹھائیں لکھ کے، تو وہ بھائی اب پی ایچ ڈی بھی ہو گئے، تو اب ڈاکٹر بھی ہو گئے. مجھے تو بہت ہنسی آتی ہے ایسے لوگوں پر، ایسے مقالہ نگاروں پر. میں سب کی بات نہیں کر رہا. میں الحمدللہ سمجھتا ہوں کہ کس کس نے مقالہ لکھا ہے اور کون کس کو مقالہ نگار کہا جا سکتا ہے. یہ ساری باتیں میں سمجھتا ہوں. لوگ ہم پر تنقید بہت زیادہ کرتے ہیں ہماری گفتگو پر، اور عامیانہ انداز میں بھی بعض لوگ بولتے ہیں. لیکن ہمیں پتہ ہے، ہمیں پی ایچ ڈی کا پتہ ہے، ہمیں ان ڈاکٹرز کا پتہ ہے، ہمیں ان کے علم کا پتہ ہے، ان کے فن کا پتہ ہے، ان کی تحقیق کا پتہ ہے، ان کی تدقیق کا پتہ ہے، ان کے استدلالات کا پتہ ہے. یہ کتنی گہرائی میں ہیں، کتنے یہ علوم و فنون کتنے جانتے ہیں، یہ سب کچھ ہمیں معلوم ہے. تو اس لیے ہم پر اگر کوئی تنقید بھی کرتا ہے تو ہمیں اس پر وہ فرق نہیں پڑتا. تو یہ جی اس موضوع پر، عید غدیر کے موضوع پر 18 ذی الحجہ کے حوالے سے جو بھی، چاہے ایل ایل بی ہے، یا چاہے وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، یا ہومیوپیتھک کا ڈاکٹر ہے، یا دوسرا ایم بی بی ایس ہے، یا کسی مسجد کا خطیب ہے، یا کسی نے کچھ چند تقریری یاد کر لی تو خطیب ہے، تو وہ آپ کو ادھر یوٹیوب پر، فیس بک پر اور مختلف سوشل میڈیا کے جو جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں وہاں آپ کو نظر آئیں گے عید غدیر کی اہمیت بتاتے ہوئے. اچھا، اب تاریخ سے واقف ہونا، تاریخ پڑھنا، یہ تو ایک کام ہے نا، اور جو تاریخ کا مطالعہ رکھتے ہیں انہیں تو پتہ ہے. تو اب آئیے ذرا یہ جو پوسٹ کی گئی ہے تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں. ادھر مختلف شکلیں بنا دیں. کچھ کاتب حضرات کا یہ طریقہ تھا کہ وہ جب بسم اللہ لکھتے یا الحمدللہ لکھتے یا قرآن کی کوئی آیت لکھتے تو وہ پھر مختلف شکلیں بھی بناتے. تو یہاں بھی شیر کی، گھوڑے کی، اور آج یہ مختلف شکلیں بھی بنائی گئی ہیں اور ساتھ کلمات بھی لکھے گئے ہیں. تو یہ ایک لحاظ سے اچھا بھی نہیں لگتا، اور ایک لحاظ سے یہ فن کا مظاہرہ بھی ہے. خطاطی چونکہ فنون لطیفہ میں سے ہے، اور ہم فنون لطیفہ میں جتنے بھی فن آتے ہیں ہم ان کا ایک انکار نہیں کرتے کہ ان کو ایک فطرت تسلیم کرتی ہے. تو اب اوپر لکھا ہوا ہے جی لفظ اللہ، دوسری طرف لکھا ہوا اور معجزہ. لفظ اللہ میں 5 تن کا ظہور. لفظ اللہ کو غور سے پڑھیں تو اس میں ایک خاص آرٹ دکھایا گیا ہے اور پھر اس کو معجزہ قرار دیا گیا. حالانکہ یہاں معجزہ کی تعریف سے لوگ جو ہے وہ واقف ہی نہیں ہیں. معجزہ یہ جو ہے لفظ اعجاز سے بنا ہے، اور اعجاز کا مطلب ہے عاجز کرنا. تو چونکہ معجزہ جو ہے وہ دیکھنے والوں کو عاجز اور حیران کر دیتا ہے، اور چونکہ ایسا عمل ہوتا ہے کہ جو روٹین سے بالکل ہٹ کر ہوتا ہے. جیسے چاند کے ٹکڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تو یہ بالکل روٹین سے ہٹ کر کام تھا، تو یہ معجزہ ہوا. یا جیسے آپ کی انگلیاں مبارکہ، انگشتان مبارکہ، ان میں سے پانی کے فوارے جاری ہوئے تو یہ معجزہ ہوا. بے شمار معجزے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور قیامت تک وہ آپ کے معجزے جو ہے وہ نظر آتے رہیں گے. تو معجزہ کا لفظ تو وہاں استعمال کرنا چاہیے. بہرحال انہوں نے یہ لکھ دیا. تو یہ ایک جاہلانہ سی بات ہے. 5 تن پاک کو ماننا اور ان کا ادب و احترام کرنا
اور ان سے محبت رکھنا یہ تو ایک ایمان کا حصہ ہے، اس میں کسی معجزے یا کسی کوئی وہ اس طرح کے آرٹ یا اس طرح کے نمونوں کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب نیچے لکھا ہوا ہے جی عید غدیر 18 ذی الحجہ کے موقع پر بے نظیر شب بیداری اجتماعی متع دوریا، عباس علم بردار کے جھنڈے کے تلے آؤ اور فیض پاؤ۔ کس قدر موزے کا خیز ہے یہ متع کا جو ہے یہ ایک خاص نکاح، اور یہ نکاح ایک وقتی نکاح تھا، لیکن پھر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس کا ختمہ کر دیا اور منع کر دیا، تو اس کے بعد پھر یہ نکاح جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، ایسی کوئی صورت نہیں ہو سکتی کہ یہ ایک ٹائم خاص کر کے نکاح کرنا، تو یہ ہمارے علماء کے نزدیک حرام عمل ہے۔ اب اس موقع پر اس کی دعوت دینا، اب شیعہ جو بھی کہتے رہیں، اہل تشیع جو بھی کہتے رہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے جو ان کے عقیدے ہیں وہ اپنے تک محدود رکھیں۔ جب وہ اہل سنت و جماعت کے درمیان پھیلانا شروع کر دیتے ہیں تو پھر خرابی وہاں سے پیدا ہوتی ہے، افتراق وہاں سے پیدا ہوتا ہے، جھگڑا اور فساد وہاں سے پیدا ہوتا ہے۔ اب یہاں نیچے عجیب و غریب کتابیں اور پھر ان کے حوالے سے اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے جس کا کوئی وہ سر پیر نہیں ہے، اور عقلی طور پر جب انسان غور کرتا تو انسان کو ہنسی آتی ہے۔ اچھا، پھر اس کو عید کہنا یہ بھی اہل تشیع کا نظریہ ہے، یا ہمارے اہل سنت کا یہ نظریہ نہیں ہے۔ اہل سنت کی تاریخ میں ایسے نہیں ہے کہ کوئی اس موقع پر کوئی وہ اس کو بطور عید منایا گیا۔ یہ تو فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاص مناسبت سے کیا کہ جب وہ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ اور وہ تھوڑی سی کیفیت ہو گئی تھی، تو پھر اس کے اظہار کے طور پر آپ نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ اور مولا کا معنی جو ہے وہ لفظ مولا کے تو کئی معنی ہیں، لیکن یہاں مددگار اور محبوب اور دوست کے معنی میں محدثین اور علماء نے بیان کیا ہے۔ تو اس پر لوگ اس کو بڑے عجیب و غریب طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ میں ایک کلپ میں نے جناب طاہر القادری صاحب کا بھی دیکھا، اتنے وہ اونچی آواز کے ساتھ اور گلا پھاڑ پھاڑ کے وہ اس موضوع پر بات کر رہے تھے، اور اس حدیث کو اس انداز سے بیان کر رہے تھے کہ جیسے یہ پہلی دفعہ انہوں نے یہ حدیث پڑھی ہے اور انہوں نے اس کو بیان کیا ہے، پچھلے 13-14 صدیوں میں کسی نے اس کو بیان ہی نہیں کیا۔ تو دیکھیں یہ جو عقائد ہیں، عقائد اہل سنت و جماعت، اگر آپ نے اہل سنت و جماعت میں رہنا ہے، میں شامل رہنا ہے، میں یہ آپ کو بتاؤں، ورنہ تو آپ آزاد ہیں، جو مرضی کریں۔ اگر آپ اہل سنت و جماعت اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے ہیں تو پھر آپ کو عقائد اہل سنت و جماعت کے مطابق چلنا ہوگا۔ آپ اسلاف نے جو عقائد کی توضیح اور تشریح کی ہے، قرآن اور حدیث کے عقائد کی جو توضیح اور تشریح، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ پہلے جو اسلاف نے قرآن و حدیث سے عقائد کو نکال کر آپ کے سامنے پیش کیا ہے، آپ کو بتایا ہے کہ یہ بھی عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے جو اس کی تشریح اور توضیح کی ہے، جو اس کی وضاحت کی ہے، اس سے اگر آپ سرے منہ انحراف کریں گے تو آپ اہل سنت جماعت سے خارج ہوں گے۔ بے شک آپ یہ کہتے رہیں کہ بھائی کون ہو سکتا ہے مجھے اہل سنت و جماعت سے نکالنے والا، میں اہل سنت و جماعت ہوں، کون مجھے نکال سکتا ہے، اپنے فتوے پاس رکھو۔ یہ ساری باتیں وقتی ہوتی ہیں، ان کا علم سے بھی کوئی تعلق نہیں، تحقیق سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ لوگوں کو گمراہ مت کرو اس قسم کے جملے کہہ کر۔ عقائد، اگر اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہلوا رہے ہو تو تم سے بہتر اہل سنت و جماعت تھے پہلے صدیوں کے اسلاف، تم ان سے بڑھ کر اہل سنت و جماعت نہیں ہو سکتے، تم ان سے بڑھ کر عقائد کو سمجھنے والے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اپنی اوقات میں رہو اور اپنی حد میں رہو، اور لوگوں کو گمراہ مت کرو، اور خود اپنے لیے جہنم کا سامان مت کرو۔ جو عقائد اہل سنت و جماعت کے ہیں ان پر چلو، ان کو تسلیم کرو اور ان کے مطابق معمولات اہل سنت کے مطابق چلو۔ ایسے معمولات مت بناؤ جو تمہیں کسی دوسرے فرقے کی طرف لے جائیں، تمہیں جماعت سے نکال کر فرقے کی طرف لے جائیں۔ دیکھو سواد اعظم یعنی بڑا گروہ وہ اہل سنت و جماعت ہے، وہی حق پر ہے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وضاحت فرما دی۔
ما انا علیہ واصحابی۔ اب جب تم اہل سنت و جماعت کا اپنے آپ کو کہتے ہو اور پھر اہل سنت و جماعت سے نکل کر کسی فرقے کے معمولات کی طرف چلے جاتے ہو تو پھر وہاں سے خرابی شروع ہو جاتی ہے۔ تم اگر انفرادی طور پر کسی فرقے کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتے ہو تو رکھو، لیکن اہل سنت و جماعت کے منبر پر بیٹھ کر، اہل سنت و جماعت کی مسجد میں بیٹھ کر، اہل سنت و جماعت کے کسی بزرگ کے دربار پہ بیٹھ کر یہ گمراہی مت پھیلاؤ۔ جو معمولات اہل سنت کے نہیں ہیں انہیں اہل سنت کے کھاتے میں مت ڈالو، اپنے آپ کو اہل سنت کہلوانا چھوڑ دو، یا پھر اہل سنت و جماعت کو چھوڑ کر کسی فرقے کے معمولات کی طرف مائل مت اس کو تسلیم کرو۔ اب یہ دیکھیں، اب میں یہاں اب پہلی گفتگو لمبی ہو رہی ہے، میں پہلی بات ہی کرتا ہوں۔ تحفۃ العوام اور دیگر معتبر اسناد کے ذریعے امام رضا کا قول ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ تحفۃ العوام جو کتاب ہے، اس کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے یہ کون سی کتاب ہے، یہ کوئی تحقیقی کتاب تو ہے نہیں، اور اگر تحقیقی کتاب ہے تو یہ صرف اور صرف اس فرقہ کے نزدیک ہے۔ مقام غدیر خم میں 18 ذی الحجہ کو حضرت علی کی فضیلت بیان کی گئی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مولا، اور یہ اولا بالتصرف، یہاں اولا غلط لکھا ہے لیکن لکھنا وہ یہی چاہتے ہیں، اولا بالتصرف قرار دیا، یعنی مولا کا معنی ہے اولا بالتصرف، یعنی جو تصرف کرنے میں، کوئی بھی کام کرنے میں جو سب سے بہتر ہے، قرار دیا، یعنی اس مولا کو ہر قسم کا حق حاصل ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں یہ کیسی عجیب و غریب اس لیے فرمایا گیا کہ من کنت مولا، اچھا اس میں اب مولا لکھا ہوا ہے، یہاں مولا ہو ہونا چاہیے، علی مولا ہو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ چنانچہ اس فضیلت کی بنا پر 18 ذی الحجہ عید غدیر کو یوم عید غدیر ٹھہرایا گیا، اور یہ نے خود ٹھہرایا، یعنی یوم عید غدیر یہ خود ٹھہرایا اس فرقے نے۔ خدا نے فرشتوں کو حکم دیا کہ عید غدیر کے ان 3 دنوں میں شیعان علی کے کوئی گناہ نہ لکھے جائیں، اور آگے مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا۔ اب یہاں آپ اندازہ لگا لیں عقلی طور پر یہ عبارت کس قدر یعنی بے تکی ہے، اور اس میں امام رضا کا قول بنا کر اس کو پیش کیا گیا ہے۔ یہ کہاں آ گیا کہ خدا نے فرشتوں کو حکم دیا، یہ کیسے معلوم ہوا؟ پھر شیعان علی کیوں کہا؟ کیا وہ شیعان علی تھے جو جتنے صحابہ موجود تھے جن کو اس وقت اہل تشیع مانتے ہی نہیں؟ دیکھیں نا، بات جو ہے وہ علم کی کریں، فن کی کریں، کام کی کریں، تحقیق کی کریں، تصدیق کی کریں، تدقیق کی کریں، غور اور فکر کی بات کریں، بات وہ کریں جو عقل کے اور خرد کے پیمانوں پر اترتی ہو۔ اب اس قسم کے ناقص اقوال کو لے کر جو لوگ اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں کہ مطلب یہ کہ اپنے آپ کو وہ اہل سنت و جماعت کہلواتے ہیں، ہم کسی کو سرٹیفکیٹ نہیں دے رہے یا ہم کسی کی تصدیق نہیں کر رہے کہ وہ بھی اہل سنت ہے، وہ بھی اہل سنت ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو خود کو اہل سنت و جماعت کہلواتے ہیں وہ اگر اس موقع پر ایک فرقے کے معمول کو جو تحفۃ العوام اور ان کے عجیب و غریب کتابوں کی ایسی روایات پر مشتمل ہیں کہ جن روایات کا تحقیقی طور پر آپریشن کیا جائے تو وہ عقل کے پیمانوں پر پوری نہیں اترتی، ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ایک معمول بنانا چاہتے ہیں۔ کیا مولا علی کی شان ویسے نہیں بیان کی جا سکتی؟ اہل سنت و جماعت کے معمولات اور طریقوں کے مطابق مولا علی کی شان نہیں بیان کی جا سکتی؟ مولا علی کی شان بیان کرنے کے لیے تو پوری زندگی پڑی ہے، روز آپ بیان کرتے رہیں تو پھر بھی مولا علی کی شان ختم نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کی شان ہے ہی بہت بڑی۔ لیکن آپ اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہلوانا چھوڑ دیں اگر آپ نے کسی فرقے کے معمولات کو پسند کرنا ہے اور کسی فرقے کے معمولات کے مطابق چلنا ہے اور اس پر آپ مطمئن ہیں، تو پھر چھوڑ دیں اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہلوانا، لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑ دیں۔ تو اس موقع پر اور پھر اس موقع پر اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو اہل سنت و جماعت نام نہاد وہ اہل سنت و جماعت بھول ہی جاتے ہیں، کوئی آپ کی شہادت کے حوالے سے اہتمام نہیں کرتے۔
ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے. بے حیا اور بے شرم ہے وہ. اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہلوا کر تم کیا دنیا کمانا چاہتے ہو نا، اور کیا کرنا چاہتے ہو؟ جب تم اہل سنت و جماعت کے جو مشائخ ہیں، جو علماء ہیں، جو اسلاف ہیں، جب ان کی تم بات مانتے نہیں، جب ان کے معمولات کو تم مانتے نہیں، اور اس کے باوجود تم اور دوسرے فرقوں کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، اور تم فرقوں کے معمولات کو اپناتے ہو، ان کے طور طریقے اپناتے ہو، اور پھر اہل سنت و جماعت بھی کہلواتے ہو، تو اس کا ایک ہی مطلب ہے نا کہ دنیا کماتے ہو، تاکہ اہل سنت و جماعت سے جو تمہیں کمائی حاصل ہو رہی ہے وہ اس میں کمی نہ آئے، وہ تمہارا دروازہ بند نہ ہو. ہوش کے ناخن لو، آخرت کی فکر کرو. اگر آخرت کو مانتے ہو تو، آخرت کو اگر تم مانتے ہوتے تو تم ایسا کرتے. تو یہ پوسٹ تھی جو ہمارے سامنے آئی. اس لیے یہ فیس بک کی سیر تو بڑی عجیب ہوگی کہ ایک پوسٹ پر ہی ہمارے اس وقت 26 منٹ ہو گئے ہیں گفتگو کرتے ہوئے، اس میں تمہید بھی ہماری شامل ہے. اس کے بعد یہ پھر اجتماعی متع، اور اس موقع پر پھر متع کا اہتمام، یعنی عید غدیر کے موقع پر متع کا اہتمام. اور متع جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک وہ حرام ہے. تو ایسی عید یا ایسے انداز سے جو ایک خاص فرقہ اپنا معمول کرتا ہے، وہ فرقہ جو مرضی کرے، اس سے ہمیں کیا. آپ اگر اس انداز سے یہ کرو گے تو پھر اس میں ایک تو یہ معمول نہیں ہے اہل سنت و جماعت کا، اور اس کا غلط وہ اس تاریخی واقعے کو غلط رنگ دینے کی جو ہے وہ عملی کوشش ہے. اور ساتھ ہی رات پھر اس موقع پر یہ جو متع اور اس کی طرف لوگوں کا پھر میلان ہونے کا سخت ترین خدشہ ہے. اب بھی لوگ بس اس تلاش میں ہیں کہ کوئی نکاح کی ایسی صورت ہمیں ملے جو وقتی ہو، موقت ہو، اور اس میں خاص ٹائم ہو، اور ہم وہ اپنا کریں، اور اپنی جنسی جو ہماری نفسانی خواہشات ہیں تسکین ہو، اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. مزید اس پوسٹ پر ہمیں تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ خود ہماری گفتگو سننے کے بعد اس پوسٹ کو سامنے رکھ کے خود اس پہ تبصرہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں. اب یہ پوسٹ ہے محمد نورانی نظامی، جو لقمان شاہد کی پوسٹ کو انہوں نے شیئر کیا ہے. تو کہ جسے اللہ کا نبی ایک بار جنتی کہہ دے وہ ہمیشہ کے لیے جنت کا حقدار بن جاتا ہے. تو اس عثمان غنی کے کیا کہنے ہیں جنہیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 مرتبہ جنتی کہا. اب آج کل یہ ایک گفتگو ہو رہی ہے، اور اس میں وہ ایک مولوی چمن زمان صاحب ہیں کہ علم و فن کے ساتھ ان کا بس واجبی سا تعلق ہے. تو انہوں نے ایک نیا شوشے چھوڑا ہے کہ یہ نعرہ لگانا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ اسلاف کے ہاں نہیں ہے اور یہ درست نہیں ہے. تو وہ ہم نے کتاب تو ابھی ہم نے نہیں دیکھی، لیکن اس پر جو مولانا طیب نقشبندی صاحب نے جو تبصرہ کیا ہے وہ ہم نے تھوڑا سا سماعت کیا ہے. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ مولوی چمن زمان صاحب کس قسم کی لایانی باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے. قرآن پاک کی آیات اور کتنے ہی احادیث ہر صحابی کے جنتی ہونے پر دلالت کرتی ہیں. اگر آپ کا علم نہیں ہے یا مطالعہ نہیں ہے، یا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو استدلال کرنا نہیں آتا، یا آپ کسی ایک وہ اپنے کسی مولوی کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے غلط استدلال کرتے ہیں، یا آپ پر خواہشات نفسانی کا غلبہ ہے، تو آپ کو کس نے کہا ہے کہ یہ کام کریں؟ چھوڑ دیں. آپ سے پوچھ ہوگی ہر نعرے کی اور ہر بات کی کہ فلاں بزرگ مولانا الیاس قادری صاحب نے جو نعرہ دیا تھا یا فلاں نے جو نعرہ دیا تھا، اس سے آپ کی پوچھ ہوگی، آپ سے پوچھ ہوگی. اگر آپ کو نہیں پتا، یا آپ اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ یہ جو جس وقت آپ جو کچھ لکھ رہے ہیں یا جو کچھ گفتگو کر رہے ہیں اس میں آپ کی جو خواہشات نفسانی اس پر آپ کا غلبہ ہے، آپ نفس کی خواہش پر چل رہے ہیں، آپ کسی کی ضد میں آئے ہوئے ہیں، کسی کے پر آپ کو غصہ ہے،
کسی نے آپ کا نام اچھے انداز سے نہیں لیا تو اس پر آپ کو غصہ ہے، کسی نے آپ کو چمن زمان کہنے کے بجائے کچھ اور کہہ دیا تو اس پر آپ کو غصہ ہے. تو ایسے موقع پر آپ دینی بات اور تحقیقی بات کرنا چھوڑ دیں. جب تک کہ آپ کے دل میں خدا کا خوف موجود ہو، خوف موجود نہ ہو اور آپ واقعی ایمان کی حالت میں بات نہ کر رہے ہو تو آپ خاموش ہو جائیں، کیونکہ اس کی بھی پکڑ ہوگی. آپ دوسروں کو اگر یہ بتا رہے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہے اور یہ درست نہیں ہے اور یہ درست نہیں ہے، تو کیا آپ کی ساری باتیں درست ہیں؟ آپ جس حالت میں اور جس کیفیت میں باتیں کر رہے ہیں وہ درست ہے؟ تو اس لیے یہ ایسی باتیں کرنا جو دور اذکار اور جن کی کوئی وہ تحقیقی حیثیت نہ ہو. اور آپ اب آج کل کا ایک مولوی، چاہے وہ مولوی چمن زمان ہو یا آج کل کے جو خطباء ہیں، خطیب ہیں، یا انہوں نے درس نظامی بھی کر لیا ہے تازہ تازہ، ان کی اتنی زندگی نہیں گزری، تو وہ اگر کہتے ہیں جی یہ حدیث میری نظر سے نہیں گزری یا یہ واقعہ میری نظر سے نہیں گزرا، تو یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ بھائی تم کیا ہو، یا تمہارا کتنا مطالعہ ہو گیا کہ تم کہتے ہو میری نظر سے نہیں گزری؟ تم اتنا کہہ سکتے ہو کہ میری نظر سے نہیں گزری، میں کوشش کروں گا، اس کو تلاش کروں گا، دیکھوں گا، یا میرے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں. بھائی سارے دلائل کو تمہارے پاس ہیں، یا یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ سارے کے سارے دلائل، ہر مسئلہ کی ہر دلیل تمہارے ذہن میں ہے، یا اس کا علم ہونا تمہارے لیے کچھ ضروری ہو گیا ہے؟ ہر مسئلہ کی ہر دلیل کا علم وہ بڑے بڑے ائمہ کو تھا، اور ائمہ میں سے بھی بعض کو نہیں تھا. امام مالک کی شان دیکھیے، ایک مجلس میں 24-25 سوالات کے جوابات میں لا ادری کہتے رہے کہ میرے علم میں نہیں ہے، میں نہیں جانتا. تو کیا انہیں یہ دعویٰ تھا؟ تو چھوڑ دو اس طرح کرنا اور اس طرح یہ انداز. تو یہ عقائد کے اعتبار سے فیس بک کی سیر تھی، یہ پہلا حصہ آپ سمجھ لیں. تو اب اس گفتگو کو یہاں ختم کر دیں. انشاءاللہ پھر جب موقع ملے گا تو فیس بک کی سیر کریں گے، اور جو بھی پوسٹ عقیدہ کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے ہمارے سامنے آئے گی تو انشاءاللہ ہم اس پر تبصرہ کریں گے. تو باقی جہاں تک تعلق ہے ان احباب کا جنہوں نے ہمیں شعر پر تبصرہ کرنے کا کہا تھا، تو ان سے ہم معذرت کریں گے، کیونکہ جس شاعر یعنی وہ خود اپنے آپ کو شاعر کہتے ہیں، اس اعتبار سے میں شاعر کہہ رہا ہوں، حقیقت میں وہ شاعر ہیں یا نہیں. بہرحال موزون طبع تو ہیں، تو جس موزون طبع کا کوئی وہ کلام سامنے آئے گا تو اس پہ اگر ہم نے تبصرہ کیا تو وہ پھر ہمارے پیچھے پڑ جائے گی، یا تو ادھر ہی شروع ہو جائیں گے پوسٹ پر، یا ان باکس تشریف لائیں گے اور ہمارے اوقات کی تضییع کا سبب بنیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اپنی اور اپنے حبیب کی سچی ارادت اور الفت اور محبت نصیب فرمائے، کتابیں اسلاف کی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم کا دعویٰ کرنے سے ہمیں بچائے، اور کسی بھی عالم کی توہین سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اور جو مشائخ ہیں، جو اسلاف ہیں خاص کر، ان کی تحقیقات سے انحراف کرنے سے بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.